بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فواز علم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیاور ایکشن۔ امید ہے خیر سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کافی مزہ ہے، جو کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین حماس جو ہے ان میں جو ہے نا کافی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور یہ جس کو ورلڈ وار 3 کہا جاتا ہے تو وہ بن چکی ہے۔ اور اس کی جو پیشن گوئی تھی تو وہ پہلے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے نا انہوں نے دی تھی، تو وہ اس ٹائم انہوں نے بات کی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ان کو وفات ہو گئے، لیکن جو بات انہوں نے پیشن گوئی کی تھی تو وہ سچ ثابت ہو گئی، جو کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اور اس پہ ریئیکشن کیا ہے نیشی شرما نے، جو کہ کلیئر ریٹ سے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یار ویسے نہیں ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں، 3 2 1 گو۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو آلریڈی اس دنیا سے رخصت ہوئے سالوں ہو چکے ہیں، بٹ سٹل جب وہ زندہ تھے وہ تبھی اویئر تھے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بڑا یدھ ہوگا۔ ان کی پیشن گوئیاں آج کی ڈیٹ میں سچ ہوتی چلی جا رہی ہیں، آگے 100 سال تک کا انہوں نے بیان دے رکھا ہے ایز ریٹن ان قرآن شریف کہ جب قیامت آئے گی تب کیا کیا منظر ہونے والا ہے، کیا کیا اس کی نشانیاں ہیں، وہ سب ہم کو دنیا کے سب سے بیسٹ اسلامک اسکالر نے بتایا ہے۔ یس، I'm talking about ڈاکٹر صاحب، اور آج ہم کو فلسطینیوں کے درد اور یدھ کی سچائی مولانا صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ندھی شرما انڈیا سے، اینڈ وی آلویز سپورٹ فری 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 پیلسٹین۔ کئی ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں، لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں، برٹین میں صاف آفیشیل نوٹسز جاری ہونے کے بعد کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تب بھی جو انسانیت پسند لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر اکٹھے ہوئے، اینڈ پیلسٹین کا فلیگ لہرا کر کے انہوں نے بولا وی وانٹ فری 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 پیلسٹین۔ تو کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو معصوم ایمان والے فلسطینیوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پیلسٹینینز کو ان کی سرزمین واپس مل جائے؟ تو اپنے دل میں ایک بار مسجد اقصی، اس پاک پاون بھومی کو ضرور سے یاد کرنا، ون آف دا موسٹ ریلیجیس پلیسز آن ارتھ، اور ایمان والے فلسطینی کرانتی ویروں کے لیے دعا ضرور سے کرو۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی
جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاک اس طرح آ گیا ہے تو کہ اٹھانا بیٹھ رہی ہے، اندر تو انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا، دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرچ کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمی کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ،
आर्मेगेडोन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुबत सगरा को गिराना नंबर 3, बिल्कुल वहां थर्ड टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कब्ल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी अब तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, बिल्कुल वहां वो बनेगा थर्ड टेंपल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक। वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होनी उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेंपल में। और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो मसीह दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। बारह ये तो बात की बातें हैं ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूं अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब। और पाकिस्तान का मामला अलबत्ता ये है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, हैंगिंग इन दी बैलेंस हो सकता है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगरचे उसकी कुछ शराइत होंगी। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलटकर चमन से रूठी बहार, अब भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लिहाजा सौदा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए। इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर न समझे इसे, अनहोनी बात न समझे। जो घेराव हो रहा है आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहां और बदअमनी हो जाए। अब लाहौर में फिर आज धमाके हो गए हैं। 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूं, आपके सामने बैठा हूं। वो जाने बची हैं जो हमारी एकेडमी का हश्र हुआ, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहां बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए। मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाएं और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक। ये उनका नक्शा है। होगा क्या वो अल्लाह जानता है। होगा वो जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है। यहां इनकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ। अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा इनकलाब। सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई थी। 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बानशे दरवेशी दर सादो दमादम सन जो पुख्ता शबी खुदरा बर सल्तनत जमसन। यौम ताइफ याद है जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौम उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई?
یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس وقت کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہاب، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقرنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے
چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ کے ساتھ. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، یہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ. جب ہی مولوی صاحب نے یہ بولا نا کہ یہ ہے سیرت النبی، تو میری بھی آنکھوں میں آنسو جھلک گئے. یہ یاد آ گیا کہ کیسے حضور پاک رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رحم کی پرارتھنا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. انہوں نے اتنی نیکیاں کری اس دنیا میں تاکہ ہر انسان کے پاس یہ پیغام پہنچے کہ نبی نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، تو ہمیں بھی ان کے فٹ سٹیپس پر چلنا ہے. پہلے کی امتوں پر کیسے عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، پر اس امت پہ نہیں ہو رہا ہے حضور کی بدولت، کیونکہ حضور نے رو رو کر کے ہمارے لیے دعائیں جو کری تھی. اور آج معصوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، لاکھوں لگا لو چاہے گرکت کے درخت، یہ ان اسرائیلیوں کو میرا پیغام ہے. پر جب عذاب آئے گا تو آپ نہیں بچ پائیں گے، امپاسبل ہے. اللہ کے عذاب سے بچنا اور ان کے معجزات سے بھی بچنا امپاسبل ہے. اور ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطینینز کے اوپر ضرور سے رحم فرمائیں گے. فی الحال ان کی بہت درگتی ہو رہی ہے، دیٹس پینفل. وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی نا فریڈم فائٹرز کی طرح اپنے گھر کے لیے، سانسیں لینے کے لیے، شیلٹر کے لیے، کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں. میں فی الحال آپ سے لیتی ہوں اجازت اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز سچ کے حق کے ساتھ کھڑے رہیے گا، معصوم فلسطینینز کے ساتھ کھڑے رہیے گا. خدا حافظ. ڈاکٹر اسرار احمد نے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے، اور جس طرح تفصیل سے یہ بیان کرتے تھے، اور جس طرح انہوں نے واقعات سنائے ہیں، تو جو ان کی پیشنگوئی ہوتی ہے وہ کافی سچ ثابت ہوئی ہے. انہوں نے جو یہ بات کی ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اور جو حماس اور جو اسرائیل کے درمیان ہو رہا ہے عرب ممالک کے دوران، تو ان کی پیشنگوئی ثابت ہو چکی ہے. اور مسجد اقصیٰ جو ہے نا، وہ واقعی مسلمانوں کا ہی مسجد ہے، کیونکہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے، اور وہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ اس کو وہاں پہ قائم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مسلمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں حیران ہوں، 57 ممالک ہے اسلامی ممالک، وہ کم از کم کھڑے ہو فلسطین کے لیے اور جو حماس کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ جس طرح ان کا جو ہے نا انہوں نے پتھر باندھا تھا اپنے پیٹ سے، تو وہ ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ 1400 سال پہلے جو صحابہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے. تو کافی دل دہلانے والی واقعات ہے، کیونکہ انسان اگر امیجن کر لے اس ٹائم کو کہ وہاں پہ جو ہے نا کافی مشکلات کا سامنا پڑ رہا، جس طرح پتھراؤ ہوتا تھا، اور جس نبی نے ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے دعا مانگی تھی، تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم جو ہے نا عید میلاد النبی مناتے ہیں صرف ایک دن کے لیے، جلوس نکال لیتے اور کیا کرتے جلوس میں بلوٹ کر بلاک کر لیتے. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی سیرت تھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے ہو سکے ہم حماس کی اور مسلمانوں کی مدد کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر حماس کا ساتھ دے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے، کیونکہ جو فلسطین دیکھ رہے ہیں
امام مہدی کا، کیونکہ امام مہدی کا نزول بھی وہاں سے ہوگا. تو اللہ کرے کہ جو ان کے لیے بہتری ہے وہ ان کے لیے ہو جائے. تو یہ ویڈیو تھی، ہوپ یو گیس آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.